آغاز گفتگو سیدہ کونین کے مرکۃ الآراء خطبہ فدکیہ سے ماخوذ چند جملوں کے ساتھ سب تعریف اللہ کی، اس کے انعام پر شکر ہے، اس کے الہام پر بے طلب نعمتیں، مکمل نعمتیں، شمار سے بالاتر احسانات۔ اللہ وہ ہے آنکھ سے جس کی رویت، زبان سے جس کی تعریف اور خیال سے جس کی کیفیت کو بیان کرنا محال ہے۔ اللہ نے ایمان کو شرک سے تطہیر، نماز کو غرور سے پاکیزگی، حج کو دین کی تقویت، روزے کو دین کا اخلاص، عدل کو بندوں کا نظم، ہماری اطاعت کو امت کا نظام اور ہماری امامت کو امت کے لیے تفرقہ سے پناہ گاہ قرار دیا ہے۔ یہ سیدہ کونین کے خطبے کے وہ قیمتی جملے ہیں جو ان کے خطبے سے اخذ ہے کہ جس میں سیدہ کونین نے عبادات خداوندی کی روح کو بیان فرمایا اور عالم اسلام کو یہ باور کرایا کہ اگر رب ذوالجلال نے ہماری اطاعت یعنی اہل بیت عظام کی اطاعت اللہ تعالیٰ نے واجب کی ہے امت پہ، تو یہ امت کا نظام ہے۔ اور گویا جس دل میں آل محمد کی محبت نہیں ہے، ولایت نہیں ہے، اطاعت ان کے کردار میں نہیں ہے، تو وہ اسلام کے نظام کے باغی ہیں۔ یہ بات صرف اپنے قلب کو تسکین دینے کے لیے یا صرف اپنے ذاتی خود ساختہ عقیدے کی بات نہیں ہے۔ سیدہ کونین کا یہ جملہ ہمیں بتاتا ہے کہ اطاعت محمد و آل محمد، ولایت محمد و آل محمد دین کا نظام ہے۔ اور دوسری بات میں بڑی کثرت سے برادران اہل سنت کو بھی متوجہ کر کے اکثر کہا کرتا ہوں کہ اس وقت ملت اسلامیہ کا سب سے بڑا مسئلہ اتحاد بین المسلمین کا مسئلہ ہے، اگرچہ اتحاد بین المومنین بھی ایک مسئلہ ہمارے لیے بن گیا جو کہ ہونا نہیں چاہیے تھا۔ اگر اتحاد المومنین کے حوالے سے بھی دیکھیں، اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے بھی دیکھیں، تو سیدہ کونین نے بڑی صراحت کے ساتھ بتا دیا کہ امت اگر افتراق سے بچنا چاہتی ہے، اختلاف سے بچنا چاہتی ہے، تو اسے صاحبان امامت کے سائے میں آنا پڑے گا۔ لہٰذا اگر آج ضرورت ہے اور یقیناً ضرورت ہے تو امت اسلامیہ کو مکمل طور پہ نظام امامت کے تابع ہونے کی ضرورت ہے۔ بارگاہ سیدہ کونین میں اپنی عقیدت کا سلام پیش کرنے کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اس سے قبل کہ میں سیدہ کونین کا مدافع نظام امامت کے حوالے سے مختصر کچھ کلمات پیش کروں کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ سیرت سیدہ کونین ایک بحر ذخار ہے، اس بحر ذخار میں سے چند قطرے اپنی عاقبت کو سنوارنے کے لیے اور اس نشست کو معنوی بنانے کے لیے اور اس معنویت کا ثواب برادر محترم کی زوجہ مرحومہ کے لیے برادر صدا حسین کی اہلیہ کے ثواب کے لیے ہم اپنی اس نشست کا اہتمام جو ہم نے کیا ہے، یہ ذکر سیدہ کونین ان کے اجر و ثواب میں اضافے ہونے کے لیے، مناظر موت کو آسان کرنے کے لیے یہ ہم بیان کریں گے اختصار کے ساتھ۔ اس سے قبل کہ میں سیرت سیدہ کونین کے چند پہلو آپ کے سامنے پیش کروں، میں اپنے آپ کو اس قابل بنانے کے لیے اپنے قطع کا سہارا لیتے ہوئے آپ کی سماعتوں تک کوئی پیغام پہنچاؤں گا۔ اپنی توجہ کے اظہار کے لیے ایک دفعہ بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ یہ صرف میرا عقیدہ نہیں ہے، یقیناً ہر محب اہل بیت کا یہ عقیدہ ہے کہ آب کوثر سے اس دہن کو میں دھو کے شان بطول لکھوں، آب کوثر سے اس دہن کو میں دھو کے شان بطول لکھوں، ولا کے دھاگے میں آیتوں کو پیرو کے شان بطول لکھوں، اور دہلیز زہرا پہ سر جھکا کے، دہلیز زہرا پہ سر
جھکا کے سخن کی ان سے خیرات مانگوں، پھر اپنے دامن کو آنسوؤں سے بھگو کے شان بطول لکھوں۔ اور یہاں یہ میں بات کر لوں، میں ان ایام فاطمیہ میں اکثر محافل و مجالس میں یہ بات کر رہا ہوں، اور تکرار کے ساتھ میری ویڈیو کلپس میں یہ بات آ بھی رہی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بار بار بھی کرنا چاہیے اور کرنے کی ضرورت ہے، کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں معرفت سیدہ کونین حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں، کوشش، یہ دعویٰ نہیں کہ میں معرفت سیدہ کونین حاصل کر چکا ہوں، اگر کوئی کوشش کی بھی بات کرتا ہے تو یہ کوشش بھی انسانی ذہن کے اختیار میں نہیں ہے۔ معرفت سیدہ کونین کی کوشش اگر کر سکتی ہیں تو وہ معصوم عظمات کر سکتی ہیں، اور معرفت سیدہ کونین اگر کوئی رکھتی ہیں تو وہ عظمات مقدسہ چہاردہ معصومین علیہ السلام ہی رکھتی ہیں۔ یہاں کیونکہ ایک مومنہ کے ایصال ثواب کے لیے یہ گفتگو ہو رہی ہے، یہ میں جملہ تبرکاً اور اس مرحومہ کے روح کی بلندی کے لیے میں آپ کے اذہان عالیہ تک پہنچا رہا ہوں، کہ ہم معرفت سیدہ کونین کا نہ دعویٰ کر سکتے ہیں نہ معرفت سیدہ کونین تک پہنچ سکتے ہیں، اس لیے کہ معرفت سیدہ کونین رموز الہی میں سے ایک بہت بڑی رمز ہے۔ سیدہ کونین کی ذات، ان کی معرفت رموز الہیہ میں سے ایک رمز ہے۔ پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم اگر اپنے اعمال کو قبول کرانا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنے لیے منازل آخرت کو آسان کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم کسی مقام عرفہ و اعلیٰ پہ ہم پہنچنا چاہتے ہیں، تو ہمارے اعمال کی قبولیت، ہمارے درجات کی بلندی اس بات پہ موقوف ہے کہ ہم کس قدر احترام سیدہ کونین کی معرفت کر چکے ہیں۔ ہم